اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی امر سادس میں، اصول میں، کفایت الاصول میں، امر سادس میں۔ تو امر سادس میں یہ بات ہوئی تھی کہ قید کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے کہ یہ قید کہاں سے حاصل ہو، کس سبب سے حاصل ہو، کون سے مورد میں حاصل ہو، اور کن اسباب سے حاصل ہو، اور حاصل کرنے والا بھی جو ہے وہ اس کو یقین جلدی ہو جاتا ہو یا دیر سے ہوتا ہو، قطع ہو یا غیر قطع ہو۔ تو جیسے وہ کاشف الغطا نے یہ کہا کہ لا شک کا لکثیر الشک، تو وہاں پہ انہوں نے نیچے لگا دیا لا قطع لکثیر القطع، تو جو قطع کا قطع ہے وہ حجت نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک عنوان اصول میں آیا کہ قطع القطع حجت، یعنی قطع بھی اگر قطع کرے گا تو اس کا قطع اس کے لیے کیا ہے، یقین اس کا۔ کثیر القطع کے لیے بھی اگر ایک شخص زود باور ہو، بہت جلدی اسے یقین ہو جاتا ہو، تو بھی یقین اس کا اس کے لیے کیا ہوگا، حجت ہوگا۔ تو یہ بات ہم نے یہاں تک کہی۔ پھر ہم نے یہ بات کہی کہ قطع موضوعی میں اور قطع طریقی میں جو ہے وہ فرق ہے۔ قطع طریقی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر صورت میں حجت ہے، وہ طریق الحکم ہے، تو اور موضوع حکم عقل کا تنجس اور کس کے لیے، معذریت اور منجزیت کے لیے، تو اس لیے وہ تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ قطع موضوعی میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر کچھ خاص اسباب سے حاصل ہو تو حجت ہے، اور نہیں ہو تو حجت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ قطع جو جواز تقلید کا موضوع ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ شریعت کہہ سکتی ہے کہ وہ قطع جو حجت شریعہ سے حاصل ہو، قرآن و سنت سے حاصل ہو، وہ فقیہ کو حکم شرعی کے بارے میں اگر یقین ریاضت کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، امام زمانہ کے پاس پہنچ جائے، ملاقات ہو جائے، اور امام فرمائیں کہ حکم شرعی کا یہ ہے، تو اس سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ حجت ان کے اپنے لیے ہوگا، جواز تقلید کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ یقین جواز تقلید کے لیے موضوع ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوا، خاص طریقے سے حجت شریعہ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو۔ تو جواز اور حرمت تقلید کا موضوع شریعت کہہ سکتی ہے کہ جہاں سے بھی حاصل ہوا ہو، تو شریعت چاہے تو اختصاص دے سکتی ہے قطع موضوعی کو، اور شریعت چاہے تو اختصاص نہ دے قطع موضوعی کو، لیکن قطع طریقی میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کی بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ جو ہمارے بھائی ہیں اخباریین، ان سے یہ بات منسوخ ہوئی ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے، جیسے سائنس سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نسبت میں اخباریوں کی طرف جو ہے وہ ہم نے جب تحقیق کی تو نسبت ثابت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نسبت جو ہے وہ، یعنی ان کے کلمات اس بات کو، اس نسبت کو نہیں سپورٹ کرتے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ تو اب جو وہ کیا پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یعنی کیا بنے گا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب وہ اس کے قائل نہیں ہے، یعنی نسبت صحیح نہیں ہے ان کی طرف کہ وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی یقین کو حجت نہیں سمجھتے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ملازمے کے قائل نہیں ہیں، یعنی من ملازمہ کرتے، ملازمے کو روکتے، منع کرتے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو استناد ہے حجت شریعہ کی طرف، یعنی عقل سے جب استناد کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ قطع نہیں حاصل ہوتا، ظن حاصل ہوتا ہے۔ پس اخواننا الاخباریین، اخباری یہ نہیں کہتے کہ یقین حاصل ہو جائے اگر مقدمات عقلیہ سے تو وہ حجت نہیں ہے، بلکہ اخواننا الاخباریین یہ کہتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ سے یقین حاصل نہیں ہوتا، یا یقین حاصل نہیں ہوتا
یا پھر یہ کہ وہ جب یقین یعنی جو یقین حاصل ہوا ہے تو وہ ملازمے کے کیونکہ انکار کر دیتے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی یقین حاصل ہونے سے روکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یقین حاصل نہیں ہوا، ظن حاصل ہوا ہے. تو جب ظن حاصل ہوا ہے تو ظن کی حجیت جو ذاتی نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ یقین کے بارے میں کوئی استثناء کے قائل ہے. میں اس کا جو ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کو آپ کو قریب لے جانا ہوگا. قریب کراؤ. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، تو یہ ایک قضیہ ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، یعنی یہ بات کہ مستقلات عقلیہ میں یہ بات صادق ہے. یعنی جیسے عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ عدل جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ ظلم برا ہے. تو جب عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ ظلم برا ہے تو وہاں پہ شرعی حکم خود بخود اس کے پیچھے آئے گا. یعنی عقل جب مستقلاً حکم کرے گی کہ ظلم برا ہے تو شرع کو ناچار چاروں ناچار کہنا پڑے گا کہ ظلم جو ہے وہ حرام ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے یتیم بچے کو جو ہے وہ تھپڑ مارا یا اس کا یتیم کا مال کھا گیا، ٹھیک ہے نا، تو ظلم کیا اس نے. تو جہاں پہ ظلم ہو یتیم کے اوپر تو وہاں پہ، لیکن اگر کسی نے یتیم کی اصلاح کے لیے، وہ بگڑ رہا تھا اور محبت میں اور اصلاح کے لیے تربیت کر رہا تھا، تربیت کرتے کرتے ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اس نے ضروری سمجھا کہ اس کو ایک تھپڑ مارے تو جس سے وہ پورا چینج ہو جائے گا اور بالکل صحیح ہو جائے گا. تو اس نے ایک تھپڑ مارا اور اس کے نتیجے میں وہ یتیم بچہ صحیح ہو گیا. پھر اسی طرح سے اس نے یتیم کے پیسے بھی کھائے، لیکن کھائے حلال کر کے کھائے. کیسے؟ یعنی اس نے یتیم کے لیے سب کچھ کام کیا، اپنی تنخواہ اس کے پیسوں میں سے نکالی. تو یتیم کا مال بھی کھایا، لیکن اتنا کھایا کہ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر اس راستے سے جو احسن ہو. تو یعنی وہاں پر جہاں فرض کر لیجیے کہ یہ ایک مینیجر بنا ہوا ہے یا خادم بنا ہوا ہے یتیم کا، یتیم کے لیے یہ مینیجر بھی ہے، باپ بھی ہے، کفیل بھی ہے، اور ساری چیزیں سارے کام یتیم کے دیکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اس کے بدلے میں اس نے کچھ پیسے لے لیے. تو اس کے بدلے میں جب اس نے کچھ پیسے لے لیے تو پھر جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ یہ یتیم پر ظلم کر رہا ہے، ظلم نہیں ہے. تو لیکن ظلم جو ہے وہ برا ہے. تو عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ ظلم کیا ہے؟ برا ہے. تو شرع بھی حکم کرے گی کہ ظلم کیا ہے؟ حرام ہے، برا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ملازمہ. اس میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ملازمہ مستقلات عقلیہ میں ہوتا ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر. لیکن جہاں پر مستقلات عقلیہ نہ ہو، عقل تو اب جیسے ہماری عقل بہت سی چیزیں کہتی ہے. مثال کے طور پر وہ اہل سنت کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے. ان کی عورتیں بولتے ہیں چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، اصل خوبصورتی تو چہرے پہ ہوتی ہے. تو یہ ان کی عقل کہہ رہی ہے. اور مولا نے کیا فرمایا؟ لا یصاب دین اللہ بالعقول، عقول کے ذریعے سے، یعنی اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو سیدھا نہیں کر سکتے. جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا ہے. چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے. اور جو عورت کی بیوٹی ہوتی ہے وہ چہرے میں نہیں ہوتی، کہیں اور ہوتی ہے. تو جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابقت سے عمل کرے انسان. تو جہاں پہ وہ محسوس کرے کہ چہرے کو اس کے دیکھ رہے ہیں وہاں وہ چھپا سکتی ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن ویسے چھپانا چہرے کا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. تو کیا یہ دین ہے؟ تو دین اللہ میں جو ہے وہ ایک ناقص عقلوں کی بات آتی ہے. تو وہ جو عقل کے احکام ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مستقلات عقلیہ. تو ناقص جو عقل کا حکم ہوتا ہے اس میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر. یہ بات کہاں پہ ثابت آئے گی؟ مستقلات عقلیہ میں. عدل حسن ہے اور ظلم برا ہے.
وہاں پر شرع جو ہے وہ تابع ہے، پابند ہے کس کے؟ عقل کے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اخباری جو ہے وہ اخباریوں کی بات اس کی طرف نہیں پلٹ رہی کہ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے، وہ یا تو ملازمے کے قائل نہیں ہے۔ ملازمے کے قائل نہیں، یعنی وہی نہیں کہتے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ تو جب ایک عقلی ایک حکم کر رہی ہے اور شرع اس کی سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر کیا فائدہ؟ پھر وہ حجت شریعہ تو نہیں بنے گا۔ ایک حکم عقلی بن جائے گا، حکم عقلی سے ہمیں کیا کام ہے جب تک کہ شرع اس کو سپورٹ نہ کرے، اس کی تائید نہ کرے، اس کا حکم نہ کرے، اور ایک حکم شرعی جب تک یہاں پہ جال نہ ہو تو حجت نہیں بنے، تو پھر یہ بحث ہی نہیں آئے گی القطع حجت املا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخباریوں کی بات یا اس کی طرف پلٹ رہی ہے کہ وہ ملازمے کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ جہاں پر مقدمات عقلیہ سے ایک حکم عقلی ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ملازمے کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عقل حکم کرے شرع حکم نہیں کرے گی، ملازمے کے منکر ہیں۔ یا پھر یہ کہ وہ احکام شریعہ میں عدم جواز الاستناد فی الاحکام الشریعہ، احکام شریعہ میں مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا صحیح نہیں سمجھتے اخباری۔ خوب اخباری اگر پوچھا جائے کہ اخباری جو ہے وہ، میں اس کی وضاحت کروں، اگر یہ کہا جائے کہ اخباری جو ہے وہ احکام شریعہ میں اجتہادی مسائل میں مقدمات عقلیہ پر، مقدمات فلسفیہ پر جو ہے وہ استناد کرنا کیوں صحیح نہیں سمجھتے، تو اس کا جواب یہ اس لیے صحیح نہیں سمجھتے کہ مقدمات عقلیہ سے قطع نہیں حاصل ہوگا بلکہ ظن حاصل ہوگا، اور ظن کی حجیت جو ہے وہ ذاتی نہیں۔ ہماری بحث اس وقت میں چل رہی ہے تو کہ قطع کی حجیت کو نہیں، ذاتی احکام شریعہ میں مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا صحیح نہیں سمجھتے۔ احکام شریعہ میں مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا اخباری جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ تو کیوں صحیح نہیں سمجھتے؟ کیونکہ لعدم افادتها العلم، یعنی کیونکہ جو مقدمات عقلیہ سے احکام شریعہ حاصل ہوتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر میں لاٹری کھیلوں، لاٹری ٹاس سے جو ہے وہ حکم شرعی کو دریافت کروں، کہ استخارہ کروں کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، استخارہ آ جائے کہ حرام ہے تو کہہ دوں گا حرام ہے، پھر استخارہ آ جائے تو کہوں کہ تو کیا استخارہ کرنے سے میں حکم شرعی کے بارے میں استخارہ کروں تو کیا مجھے یقین حاصل ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو جس طرح سے استخارہ کرنے سے یقین حاصل نہیں ہوگا، ٹاس کھیلنے سے یقین حاصل نہیں ہوگا کہ حکم شرعی ہے، ریاضت کرنے سے حکم شرعی قطع حاصل نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے تو اس کی اپنی ذات کے لیے حجت ہے۔ تو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ سے، سائنس سے، علوم جدید سے، ان سے جو یقین، ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ظن ہے۔ مثال کے طور پر سائنس ابھی یہ کہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، اس سے جو ہے وہ ساری یہ کائنات کی جو ابتدا ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ ان کے تخمین ہے۔ یہ مثال کے طور پر اگر فرض کر لے ہم یہ کہتے ہیں کہ شرع کی روح سے یا قرآن کی روح سے زمین کو جو 7,000 سال ہوئے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے ارب سال ہو گئے، 1000 اور لاکھ اور کروڑ نہیں، اربوں سال پہلے دنیا وجود میں آئی تھی۔ تو ان کے تخمینے ہیں
جس طرح سے چاند کے بارے میں تخمینے لگاتے ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں تخمینے لگاتے ہیں، تو اسی طرح سے ظنیات ہیں ان کے. کچھ چیزیں قطعیات تو بہت کم ہوتی ہیں، ظنیات ہوتی ہیں زیادہ تر. تو جو ظنی چیزیں، حدسی اور ظنی چیزیں جن سے ظن حاصل ہوتا ہے، علم نہیں حاصل ہوتا، تو وہ کیسے پھر ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو اخباری جو مقدمات عقلیہ ہے، علوم عقلیہ، علوم جدیدہ ہے، سائنس ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اجتہادی چیزوں میں، حلال و حرام میں، شرعی چیزوں میں، احکام شریعہ کے نکالنے میں جدید چیزوں کے اوپر استناد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر استناد اور اعتماد کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، ظن حاصل ہوتا، اور ظن حجت نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ اخواننا الاخباریین، ہمارے جو اخباری بھائی ہیں، وہ اس خط کو جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے حجت نہیں سمجھتے. شیخ کہتے مجھے اس نسبت میں جو ہے وہ، میں اس نسبت کو ان کی طرف صحیح نہیں سمجھتا. ان کے جو کلمات ہیں وہ اس طرح پلٹ رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تمام، جو ہماری عقلیں جو ناقص ہیں، عقل تمام جہاد کا تو احاطہ نہیں رکھتی، ہماری اطلاعات بھی ناقص ہیں. جب عقل کو ہماری اطلاعات ناقص دی گئی ہیں اور اس کی اطلاعات ناقص ہیں، تو ایک جاہل یا کم علم انسان وہ اپنی کم معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی عقل ایک فیصلہ کرے گی، اور جو صاحب شرع ہے ان کی عقل کامل ہے تو وہ کامل عقل کی بنیاد پر بات کہیں گے. اس لیے ہم معصوم کے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو عقول کاملہ ہیں، انسان کامل ہیں، جن کی عقل کمال پر پہنچی ہوئی ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے. تو اس لیے جو وہ اخباریوں کی بات دو کی طرف پلٹا سکتے ہیں ہم، یا اس کی طرف کہ وہ ملازمے کے قائل نہیں ہیں، یعنی جہاں بھی عقل اگر حکم کر رہی ہے، اگر عقل یقین سے بھی حکم کر رہی ہے تو ملازمہ ہی نہیں ہے بین حکم عقل اور حکم شرع. جہاں ملازمہ نہیں ہو تو وہاں پھر حجیت نہیں حاصل ہوگی. ایک حکم عقلی ارشادی سے رہ جائے گا، نصیحت اور اخلاقی چیز رہ جائے گی، باقی جو ہے وہ حکم شرعی اس سے وجود میں نہیں آئے گا. یا وہ عدم الجواز، یعنی جواز استناد یعنی احکام شریعہ میں مقدمات عقلیہ پر استناد کرنے کو، اعتماد کرنے کو، ان کو سند بنانے کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ مقدمات عقلیہ سے علم حاصل نہیں ہوتا، ظن حاصل ہوتا ہے. یہی بات ہے. باقی ان کے کلمات نقل کی ہیں تو یہیں پہ جو ہے وہ الحمدللہ یہ ختم ہے. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما فی وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا إِذَا كَانَتْ بِمُقَدِّمَاتٍ عَقْلِيَّةٍ إِلَّا أَنَّ مُرَاجَعَةَ كَلِمَاتِهِمْ لَا تُسَاعِدُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ بَلْ تَشْهَدُ بِكِذْبِهَا وَأَنَّهَا إِمَّا فِي مَقَامِ مَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ حُكْمِ الْعَقْلِ بِوُجُوبِ الشَّيْءِ وَحُكْمِ الشَّرْعِ بِوُجُوبِهِ. کہہ رہے کہ جو ہم نے مراجعہ کیا اخباریوں کے کلمات کی طرف تو وہ مساعدت نہیں کرتا مراجعہ اس نسبت پر جو اخباریوں کی طرف دی گئی ہے کہ وہ قطع طریقی کی حجیت میں تفصیل کے قائل ہے، اور وہ قطع طریقی جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے اسے حجت نہیں سمجھتے. شیخ کہتے ہیں کہ مراجعہ گواہ ہے بقسمہا کہ یہ نسبت جو ہے وہ جھوٹی ہے. وَأَنَّهَا اور جو ہمارے اخباری بھائی ہیں وہ یا ملازمے کے قائل نہیں ہیں، اما فی مقام منع الملازمۃ بین حکم العقل بوجوب الشیء وحکم الشرع بوجوبہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، اس کے قائل نہیں ہیں. کما ینادی بہ بأعلی صوتہ ما حکی عن سید الصدر فی باب الملازمہ، یعنی ینادی بہ یعنی ینادی پہ انکار الملازمہ، من الملازمہ، یعنی ندا دے رہی ہے، زور زور سے من ملازمہ کا اعلان کر رہے ہیں، بے اعلیٰ صوت ہی، بلند آواز سے. وہ بات جو حکایت ہوئی ہے سید صدر سے باب ملازمہ میں، فراج آپ مراجعہ کریں آپ تو پتہ چل جائے گا. وَإِمَّا فِي مَقَامِ عَدَمِ جَوَازِ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کرنا، استناد کرنا، سند بنانا مقدمات عقلیہ کو احکام شریعہ کے نکالنے میں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟
نہ اس لیے کہ زن حجت قط حجت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ لأن لا تفید الا الظن، کیونکہ ان مقدمات عقلیہ سے زن نکل سکتا ہے، قط نہیں نکل سکتا۔ کما هو صریح الشیخ المحدث الامین الاسرابادی رحمہ اللہ، یعنی محدث امین اسرابادی رحمہ اللہ کا صریح کلام یہی ہے۔ اب کیونکہ شیخ انصاری نے ان کا کلمات نقل کیے اور لمبے لمبے نقل کر کے ان کی طرف یہ بات کر دی، تو یہ جو ہے شیخ انصاری کے کلمات پہ ناظر ہے۔ تو وہاں پہ اگر دیکھیں گے بڑے بڑے پیراگراف انہوں نے نقل کیے، تو انہوں نے بھی محدث اسرابادی کا جو اخباریوں کے ایک بڑے عالم تھے، نص کلام ذکر کیا۔ حیث قال فی جملۃ ما استدل به فی فوائدہ، فوائد مدنیہ ان کی کتاب کا نام تھا، استدلال کیا انہوں نے فوائدہ میں علی انحصار مدرک ما لیس من الضروریات الدین فی السماع عن الصادقین، یعنی انہوں نے کہا کہ جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین جیسے مثال کے طور پر اس وقت جو ہے وہ صبح ہو رہی ہے، رات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، تو جو ضروریات دین ہے، یہ نماز 4 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، اور نماز مغرب جو 3 رکعت ہے، تو یہ جو ضروریات دین ہے ان کے علاوہ، ان سے ہٹ کے تو جو احکام فقیہ استخراج کرے گا، جو فتوے دے گا، اس کا مدرک اور اس میں اعتماد جو اس نے کرنا ہے فی السماع یعنی صادقین کو کرنا ہے، یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ سن کے کرنا ہے، فی السماع یعنی صادقین۔ الرابع، اچھا رابع اس میں کہا کہ کل مسلک غیر ذالک المسلک، ان کل مسلک غیر ذالک المسلک یعنی التمسک بکلامہ علیہ الصلاۃ والسلام انما یعتبر من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ تعالی، وقد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احکامہ تعالی اور بنفیہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل مسلک غیر ذالک المسلک یعنی ہر مسلک جو تمسک بکلام امام علیہ السلام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ انما یعتبر، وہ معتبر ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ افادہ کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر، حکم کے اوپر ظن حاصل ہو جائے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں سابقاً کہ ظن کے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت کرنے میں ظن پر اعتماد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی کرنے میں ظن پر اعتماد ہے۔ وقال فی جملتها ايضا بعد ذکر ما تفتنا بزعمه من الدقیقۃ ما هذا لفظ، وقال فی جملتها، انہوں نے اپنی جو باتیں تھی اس میں یہ بھی کہا بعد ذکر ما تفتنا بزعمه من الدقیقۃ ما هذا لفظ، یعنی جو تفتن کیا، توجہ کی انہوں نے اپنے گمان کے مطابق دقیق چیز کو، اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ وَإِذَا عَرِفْتَ مَا مَحَّدْنَاهُ مِنَ الْمُقَدَّمَةِ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ فَنَقُولُ إِن تَمَسَّكْنَا بِكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ عَصَمْنَا مِنَ الْخَطَأِ وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ لَمْ نَعْصِمْ عَنْهُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنَ الْخَطَأِ أَمْرٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ شَرْعًا وَعَقْلًا، یعنی کہ اگر ہم نے تمسک کیا ان کے کلام کی طرف، تو اگر ہم نے تمسک کیا ان کے کلام کی طرف، تو کن کے کلام کی طرف؟ معصوم کے کلام کی طرف، یعنی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے کلام کی طرف اگر تمسک کیا، ان سے چپک گئے تو ہم جو ہے وہ غلطی سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم نے اہل غیر نتو خیرے کے کلام کی طرف گئے تو لم نعصم عنہ، تو ہم غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنَ الْخَطَأِ أَمْرٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ شَرْعًا وَعَقْلًا، اور معلوم سی بات ہے کہ غلطی سے محفوظ رہنا، غلطی سے بچ کے رہنا، یہ شرع کی نظر میں انتہائی پسندیدہ کام ہے، عقل کی نظر میں بھی اور شرع کی نظر میں بھی۔
تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ابو علی سینا نے کیا کہا، ملا صدرہ نے کیا کہا، اور محی الدین عربی نے کیا کہا، اس سب کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ امام محمد باقر نے کیا کہا اور امام جعفر صادق نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان الامامیۃ السند علی وجوب العصمۃ بانہ لولا العصمہ لزم امرہ تعالی عبادہ باتباع الخطا۔ امامیہ نے اپنے اماموں کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اگر یہ معصوم نہیں تھے، اگر یہ معصوم نہیں ہے، ہمارے امام معصوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور غلطیوں میں ہیں، ان کے ساتھ غلطیاں ہیں، تو پھر یہ غلطیوں کا حکم دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں کے پیچھے چلنے اور غلطیوں کی اطاعت کرنے کی، غلط احکامات کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر یہ معصوم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت مطلق کا حکم دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط چیزوں کا، غلط باتوں کا، غلط احکام کا، غلطیوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں، ان الامامیۃ السند علی وجوب العصمۃ، یعنی عصمت الامام، بانہ لولا العصمہ، اگر عصمت امام نہیں ہوتی تو لازم آئے گا امرہ تعالی عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ امر کرے اپنے بندوں کو باتباع الخطا، کہ وہ خطا کے پیچھے چلے اور اس کی پیروی کرے، وذالک الامر محال، اور یہ بات محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ غلطیوں کی یعنی خطا والوں کے پیچھے چلنے کو ہمارے لیے واجب قرار دے، پھر سزا بھی دے، ہاں، اور سزا بھی دے۔ لأنه قبیح وانت اذا تعاملت في هذا الدلیل علمت ان مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدلیل الظنی في احکامه تعالی، اور جب تم غور کرو گے اس دلیل کے اوپر تو جان لو گے کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ اعتماد کرنا دلیل ظنی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکام میں دلیل ظنی کے اوپر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ انتہا موضوع الحاجت من کلامی، جو ضرورت کا ان کا جو کلمات کا اقتباس تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، وہ ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو باقی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ انتہا موضوع الحاجت من کلامہ وما مہدہ، جو انہوں نے تیار کیا من الدقیقہ، یعنی دقیق چیز، جو سب سے اہم بات انہوں نے بیان کی صراحت کے ساتھ، هو الذی نقلہ شیخنا العلامہ، وہی بات ہمارے شیخ علامہ نے اپنے رسالے میں ذکر کی، یعنی رسائل شیخ انصاری کی طرف اشارہ ہے۔ وقال فی فہرست فصولها ایضاً، الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیۃ فی نفس احکام تعالی شانہ، تو پہلی بات یہ گئی کہ اگر کوئی ظنی استنباطات کے ذریعے سے یعنی اس سے جواز تمسک کا فتویٰ دیتا ہے تو اس کی بات باطل ہے، تو وہ دلیلیں، وہ بیانات جو ظن کے اوپر اعتماد کو جو ہے وہ باطل کر دیں، فی نفس احکام تعالی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، ووجوب التوقف عند فقد القطع، اور جب یقین نہ ہو تو احتیاط کے وجوب میں، وجوب التوقف یعنی رک جانا، عند فقد القطع بحکم اللہ تعالی شانہ اور بحکم ورد عنہم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم میں یا کسی ایسے حکم میں جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوا ہو، تو وہاں پر یقین نہ ہونے کی صورت میں توقف واجب۔ انتہا، تو یہ جو پھر ان کا کلام ہے نا، تو وہ یعنی قال فی فہرست فصولہا، یعنی یہ قالا جو ہے وہ اس کی ضمیر محدث اسر آبادی کی طرف پلٹے گی، اور بیچ میں جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کے یعنی شیخ انصاری کی طرف تھی۔ خوب کہنے وانتا ترا انا محل کلامہ و مورد نقصہ و ابرامہ هو العقلی الغیر المفید للقطع
وَإِنَّمَا هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمِ جَوَازِ اتِّبَاعِ غَيْرِ النَّقْلِ فِيمَا لَا قَطْعَ۔ تو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کہاں یہ ہے کہ یقین حجت نہیں ہے، ان کی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انت ترا، تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ محل کلام ان کا، اور جہاں وہ نقص کر رہے ہیں یا جہاں وہ کسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں، کسی چیز پر دلیل لا رہے ہیں، کسی چیز پر اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ عقلی حکم عقلی ہے، وہ حکم عقلی جو قطع کا مفید نہیں ہے، یعنی ظنی ہے۔ اور ان کا حام کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ظنیات کے ذریعے سے، جہاں ظنیات ہیں وہاں اس کے پیچھے چلنا، ظنیات کو فالو کرنا، ظنی احکام پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا ہم و غم یہ ہے۔ تو یقین کے بارے میں پھر بھی انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا جس سے ہمارے اوپر کوئی ضرب لگے۔ ہم تو اس وقت احکام قطع بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمِ جَوَازِ اتِّبَاعِ غَيْرِ النَّقْلِ، غیر نقل کے بجائے عقل لکھ دیں۔ یہ انما هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمِ جَوَازِ اتِّبَاعِ العقل، یعنی جو مقدمات عقلیہ ہیں اگر ان سے ظن حاصل ہوتا ہے، احکام ظنیہ حاصل ہوتے ہیں، تو اس ظن کے پیچھے جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ ان کا ہم و غم یہ ہے فیما لا قطع، جہاں پہ یقین نہ ہو۔ وکیف کانا، جس طرح سے بھی آپ کہیں، فلزوم اتباع القطع مطلقہ، قطع کا جو اتباع ہے وہ بطور مطلق، چاہے مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، سائنس سے حاصل ہو، فکشن سے حاصل ہو، یا حجج شریعہ سے حاصل ہو، وصیحۃ المؤاخذہ علی مخالفتہ عند اصابتہ، اور مؤاخذے کا صحیح ہونا اس کی مخالفت کرنے پر جب وہ یقین مطابق واقع ہو۔ وَقَضَى ترتب آثارہ علیہ عقلاً، اسی طرح سے ترتب آثار قطع اس کے اوپر بار کرنا عقلاً، مما لا یکاد یخفی علی عاقل، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو مخفی نہیں ہے عاقل کے اوپر، فضلاً عن فاضل، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، عالم ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی الشریعۃ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی لاجل منع بعض مقدمات الموجبۃ له ولو اجمالا فتدبر جیدا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسی بات آئے، فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک، یعنی ایسی بات ہو جو اس کے علاوہ شریعت میں اس کے خلاف جو ہے وہ وہم ڈال رہی ہو، تو ہم سے یہ کہیں گے کہ اس سے علم تفصیلی حاصل نہیں ہوتا حکم فعلی کے اوپر۔ تو جب علم تفصیلی حاصل نہیں ہوتا، قطع حاصل نہیں ہوتا، لأجل منع بعض مقدمات الموجبۃ له، اس لیے کہ اس کے بعض مقدمات کو ہم نے روک دیا، جیسے ملازمے کو ہم نے روک دیا، تو مقدمات عقلیہ سے ایک چیز حاصل ہوئی، حکم عقلی حاصل ہو گیا، اسے یقین ہو گیا، لیکن یقین ہوا حکم عقلی کے لحاظ سے، لیکن ہم نے کچھ مقدمات کو روک دیا، جیسے ملازمے کو ہم نے منع کر دیا، تو یا اس کے کچھ مقدمات ایسے ہیں جن سے وہ علت تامہ نہیں بن رہا حکم شرعی کے لیے، تو وہاں پہ جو وہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ حجت نہیں ہے۔ بولو اجمالاً فتدبر جیداً، تو آپ صحیح سے اس کو سمجھیں بات کو۔ اخباری یہ نہیں کہہ رہے کہ قطع حجت نہیں ہے، قطع طریقی جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے حجت نہیں ہے، بلکہ یا وہ اس میں سے بعض مقدمات کو روکتے اور منع کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے، یہ مقدمات عقلیہ ہیں، ان سے ظن حاصل ہوتا ہے، علم اور یقین اور قطع حاصل نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم